یا دیکھیے، ایک وہ عقل فطری جو خدا نے ہم سب کو دی ہے. مثلاً اس مجمع میں شاید کوئی بندہ ہو جسے ظالم سے محبت ہو. یہ فطرتاً خدا نے آپ کو ایک عقل دی ہے. کہ میں مثال دیتا ہوں، کنجوس کسی کو اچھا نہیں لگتا. آدمی بھلے خود کنجوس ہو لیکن کنجوس کا عاشق نہیں بن سکتا. کہے گا میں دنیا سے کنجوسی کروں لیکن میرے حق میں کوئی کنجوسی نہ کرے. خود شاید ظلم کرے لیکن یہ نہیں پسند کرے گا کہ میرے حق میں کوئی کیا کرے، ظلم کرے. یہ جو عشق کمال ہے، پرفیکشن کا جو سفر ہے، دو سفر ہم طے کرتے ہیں. ایک سفر جو ہمارا بدن طے کرتا ہے جس کو ہدایت تکوین بولتے ہیں. ایک سفر جو ہماری روح طے کرتی ہے جسے ہدایت تشریع بولتے ہیں. یہ سورہ حمد کی تفصیل جب آخری مجلس میں بیان کروں گا تو یہ دونوں بحثیں کھل کے آ جائیں گی. دیکھیے، ایک دانہ جب آپ زمین میں ڈالتے ہیں، اس دانے نے انار بننے تک کا سفر کرنا ہے. سیب کا دانہ، گندم کا دانہ، گریپ فروٹ کا دانہ، یہ چھوٹا سا دانہ جب آپ زمین میں ڈالتے ہیں، اس دانے نے ایک سفر کرنا ہے. جب یہ سفر کرے گا تو کمپلیٹ درخت بنے گا، پرفیکٹ ہو جائے گا، کمال تک پہنچے گا. ماں کے پیٹ میں جب نطفہ جاتا ہے، اس نطفے نے ایک سفر طے کرنا ہے جس کے سفر کا ذکر پروردگار عالم قرآن میں کرتا ہے کہ مضغہ بنتا ہے، علقہ بنتا ہے، پھر کمپلیٹ بچہ بنتا ہے، پھر جب دنیا میں آتا ہے اب بھی اس کا سفر رکا نہیں ہے. آنے کے بعد چھوٹا ہے، چل نہیں سکتا، بات کر نہیں سکتا. یہ تقریباً 7 سال تک کا سفر، 14 سال کا سفر. ابھی آپ میں سے کوئی 40 کا ہے، کوئی 50 کا ہے، کوئی 60 کا ہے، کوئی 70 کا ہے. آپ کیا کر رہے ہو؟ سفر کر رہے ہو. سفر کون کر رہا ہے؟ بدن کر رہا ہے. یہ نطفے سے جا کے مضغہ بنتا ہے، علقہ بنتا ہے، کمپلیٹ باڈی بنتی ہے، پھر بڑا ہونے لگتا ہے. لیکن مادے کا یہ ہے کہ مادہ ایک مرتبہ کمال پہ جاتا ہے، کمال کے بعد پھر زوال کا سفر طے کرنا شروع کر دیتا ہے. مادے میں کمال ہی کمال نہیں ہے. پہلی منزل کمال ہے، دوسری منزل زوال ہے. لیکن یہ روح ہے کہ جس کو زوال نہیں آتا. روح ہمیشہ کس کا سفر کرتا ہے؟ کمال کا سفر کرتا ہے. ایون اگر مسلمان گنہگار بھی ہے، جہنم میں بھی جائے گا، تو یہ جو جہنم میں اس کو عذاب دیا جائے گا، وہ عذاب بھی ایک طرح سے اس کے لیے سفر کمال ہے. کچھ وہ ہیں جو خالدین فیہا، یزید جیسے اور بدبخت. لیکن ایسے مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا، جنہوں نے گناہ کیا، یا جو محبان اہل بیت تھے، گنہگار تھے، ان کا جو برزخ کا سفر ہوگا، یہ برزخ کا سفر کرنے کے بعد پھر جب جناب سیدہ کہتی ہیں میں شفاعت کروں گی، تو شفاعت برزخ کے سفر کے بعد ہے. آج شاید کسی مومن کے ذہن میں آ جائے کہ ہم مجلس میں آ گئے اور مولانا نے پڑھا کہ جناب سیدہ بولیں گی میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین پہ رونے والے جنت میں نہیں جائیں گے. اٹ مینز مجھے الاؤ کر دیا گیا کہ میں جتنے گناہ کروں، میں جتنی بدکاریاں کروں، لیکن قیامت میں تو مجھے کیا مل جائے گی؟ شفاعت مل جائے گی. یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ کبھی بھی عقیدتی عیاش نہ بنو. عیاشیوں کی بھی قسمیں ہیں. ایک عیاشی ہے عقیدتی عیاشی، کہ میں ایسا عقیدہ بنا دوں اور وہ عقیدہ مجھے عیاش بنا دیں. جیسے کرسچنز نے کہا کہ حضرت عیسیٰ صلیب پہ چڑھ گئے، اب ہم جو بھی کریں گے، ہمارے جتنے سن اور گناہ ہیں وہ کس کے کھاتے میں چلے گئے؟ حضرت عیسیٰ کے کھاتے میں چلے گئے. ایسا نہ ہو کہ یہی عقیدہ ہمارا بن جائے کہ ہم جتنے بھی گناہ کریں. مولا علی تو شفاعت کے لیے بیٹھے ہیں، جناب سیدہ تو شفاعت کے لیے بیٹھی ہیں. یہ عقیدتی عیاشی ہے اور یہ بھی خلاف عقل ہے. پھر فلسفہ امتحان انسان کے لیے کیا ہوگا؟ پھر یہی عقیدہ مسلمانوں نے بعض اصحاب کے لیے بنا دیا کہ جناب جو بھی کریں کیونکہ صحابی ہیں، رسول خدا ان کی کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے. تو پھر سادہ سا مسلمان کہے گا کہ بھائی میرا کیا قصور ہے اگر میں نبی کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا. حالانکہ وہی رسول اپنے اصحاب کو کہتے ہیں کہ تمہارے آنے کے بعد ایک قوم آئے گی جو تم سب سے افضل ہوگی. پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے اور ہم سے افضل ہوں گے؟ نبی نے فرمایا ہاں، کیونکہ تم سب نے مصطفیٰ کو دیکھ کے ایمان لایا. وہ نہ دیکھ کے مجھ پہ اتنا ایمان لائیں گے کہ اپنے بچوں کو، اپنے مال کو، اپنے سب کچھ کیا کریں گے؟ مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دیں گے. تو یہ مکتب عقل کا مکتب ہے. یہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو دائرے عقل سے خارج ہو جائے. تو فرما ایک سفر آپ کا بدن کرتا ہے، یہ دانہ ہوتا ہے، دانے کے بعد ایک درخت بنتا ہے، اس کے بعد یہ پوسیدہ ہو جاتا ہے.
اسی طرح آپ کا بدن ٹریول کرتا ہے، نطفے سے وجود میں آتا ہے، بدن بنتا ہے، بدن کے بعد 40 سال کے بعد پھر اس کے زوال کا سفر شروع ہو جاتا ہے، گھٹنوں کی تکلیف، بالوں کا جھڑنا، بدن کا پوسیدہ ہو جانا، کھال کا جھریوں میں بدل جانا، پھر یہ پوسیدہ ہو کے زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ خدا بتانا چاہتا ہے کہ میں نے بدن کو بقا نہیں دی ہے، بقا کسی اور وجود کو ہے، اور تم اس کی سفر کے لیے محنت و زحمت کر دیا کرو۔ تو ایک بدن ہے جس نے آٹومیٹیکلی سفر کرنا ہے، لیکن جو روح کا سفر ہے وہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے۔ بدن کو جو ہدایت ملی ہے اسے ہدایت تکوین کہتے ہیں، یعنی اگر بدن بوڑھا ہو رہا ہے اس میں آپ کی کوئی زحمت اور محنت نہیں ہے، اگر بچہ بڑا ہو رہا ہے اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اگر نطفے سے مضغہ بن رہا ہے اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اگر ماں کی چھاتی میں دودھ بن رہا ہے اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اگر آپ کے مسوڑوں میں دانت نکل رہے ہیں اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اگر بال کٹوانے کے بعد پھر اگ رہے ہیں اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ کمانڈ خدا نے پہلے سے دیا ہوا ہے اور وہ آٹومیٹیکلی چل رہا ہے۔ کمال میرا کیا ہے؟ میرا کمال میرا عمل ہے جو میں اپنے ارادے سے کرتا ہوں، جو میں اپنے اختیار سے کرتا ہوں۔ مجھے جزا بھی اسی کی بنیاد پہ دی جاتی ہے، سزا بھی اسی کی بنیاد پہ دی جاتی ہے۔ اب کمال اہل بیت کیا ہوا؟ کیا آپ نے کہا مولانا ہم بھی گناہ کریں گے تو سزا ملے گی، کوئی غیر شیعہ بھی گناہ کرے گا سزا ملے گی، تو ہم تو دونوں ایکول ہوئے؟ پھر اہل بیت کو ماننے کا کوئی بینیفٹ تو ہونا چاہیے کہ اگر میں نے رسول کو مانا بینیفٹ کیا ملا، اگر میں نے علی کو مانا تو بینیفٹ کیا ملا، اگر میں سیدہ کی مجلس میں آیا تو مجھے بینیفٹ کیا ملا؟ اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ جب شمر دنیا سے جا رہا ہے، عالم برزخ میں اس پہ عذاب ہو رہا ہے، لیکن وہاں کے عذاب سے شمر کو کمال نہیں ملتا، شمر کے وجود کی گندگی کو صفائی نہیں ملتی، لیکن فرمایا اگر کوئی حقیقی رسول اور علی کا ماننے والا ہے، اگر گنہگار ہے، اگر یہ برزخ میں جائے گا تو برزخ کا عذاب اس کو قیامت کے لیے تیار کر دے گا اور اس کی وجود کی گندگی کو مٹا دے گا۔ اب جب یہ قیامت میں اٹھایا جائے گا، یہ برزخ میں تکلیفیں اٹھا چکا ہے، اس کے عذاب مٹ چکے ہیں، اب جناب سیدہ کی شفاعت اس کے شامل حال ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ گلاس میں پانی ہے، یہ پانی اس کپڑے کو صاف کرے گا لیکن دوسرے کپڑے کو صاف نہیں کرے گا۔ عذاب برزخ اہل بیت کے چاہنے والوں کو صاف کرے گا لیکن دشمن اہل بیت کو صاف نہیں کرے گا۔